السلام علیکم اینگل یوٹیوب چینل پر تلخ و شیریں کے ساتھ جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت سندھ کی صورتحال میں ایک بھوچال آیا ہوا ہے اور ایم کیو ایم کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان جو آج تک سنجیدہ رویہ اختیار کی ہوئی تھی اور لوگ اس کو کمپرومائزنگ کی سیاست کہہ رہے تھے، اور کمپرومائزنگ کی سیاست اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ حکومت میں شامل تھی اور عوام کے اپنے کام کے حوالے سے بھی کوئی اس کا خاص رول نہیں تھا شہر میں، اور پہلے اس ضمن میں اس پہ کڑی تنقید اندر سے بھی ہو رہی تھی اور باہر سے کارکنان کی طرف سے بھی تنقید ہو رہی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم ایک دم فعال ہو گئی ہے اور ایم کیو ایم کے مختلف رہنما، قداور رہنما مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں اور اپنی سیاست کے حوالے سے اپنی پارٹی کے اب تک کے موقف کے حوالے سے عوام کو باور کروا رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کی ایک دوسرے پہ ملبہ ڈال رہے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان یعنی کہ جو ان کے رہنما ہے انیس احمد قائم خانی، وہ ٹاؤن کی سطح پر اور کراچی کے دور دراز علاقوں میں وہ دورے کر رہے ہیں اور وہاں جا کے وہ جو اپنا اظہار کرتے ہیں جس موقف کا، وہ ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے قربانیاں دی ہیں، شہیدوں کی پارٹی ہے اور جیلوں میں لوگ گئے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، یعنی کہ جو قربانیاں ہیں ان کو گنواتے ہیں۔ اور کارکنان کے جب مسائل حل نہیں ہوں گے تو پھر کارکنان تو ہر ایک کو پوچھیں گے ہمارا وہ اپنے دبیل اس میں پیپلز پارٹی پہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ اپنے موٹیویٹ کر رہے ہیں عوام کو۔ ایسا بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں ایم کیو ایم کو اسی طرز پہ جیسے ماضی میں ایم کیو ایم حکومتوں میں بھی شامل رہی اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ دشمنی بھی ہوتی رہی، تو اسی طریقے سے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ایک عوام کو جو پہلے سے ہی ان میں ایک پائی جاتی ہے ناراضگی عوام میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اس کو کیش کرانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور اس ضمن میں وہ اپنے عوام کو بھی یہ بتانا بھی چاہ رہے ہیں، کارکنان کو وہ اپنے بتانا بھی چاہ رہے ہیں کہ جناب جو بھی آپ کے ساتھ اس وقت جو زیادتی ہو رہی ہے شہر میں، جو کھنڈر بنا ہوا ہے شہر، یا شہر میں جو پانی کی عدم دستیابی ہے اور جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور یعنی کہ تمام جو چیزیں ہیں آپ کو جو شہر میں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ظلم، اس کی تمام تر ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے اور اس کے خلاف یعنی کہ ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور اس طریقے سے وہ اسی کی آڑ میں اپنے یعنی کہ پیپلز پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے اپنی قیادت کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ جو قیادت ہے اس وقت موجود ہے یعنی کہ خالد مقبول، ان کو بھی وہ کہتے ہیں تباتر کے ساتھ کہ بھائی ہم نے اندرونی اجلاسوں میں اور مستقل طور پہ ان کو کہا کہ جناب آپ پیپلز پارٹی سے وہ جس حکومت میں اس سے مسئلے مسائل حل کرائیں، عوام کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوئے ہیں، تو اب اگر یہ حل نہیں ہوئے عوام کے مسئلے مسائل تو اندر تو ہم نے بہت کہہ لیا، پھر ہم بہادر آباد کا بھی رخ کریں گے۔ اب وہ رخ کس طرح کریں گے اور کیسے احتجاج کریں گے وہاں جا کے یا کیا کریں گے، تو یہ ایک الگ حکمت علی۔ بہرحال انیس قائم خانی بڑا جاہرانہ گفتگو کر رہے ہیں اور بڑی یعنی کہ عوام کو موٹیویٹ، اپنے کارکنان کو موٹیویٹ کرنے والی گفتگو کر رہے ہیں، ٹاؤن اور ضلع کی سطح پہ ہر طرف جا رہے ہیں اور وہ ایک فعال رہنما بھی ہیں۔ پی ایس پی سے وہ اس میں آئے، انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ نہ ہم پی ایس پی بنائیں گے، ہم جب کچھ بولتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پی ایس پی سے آئے میں یہ ان کے لیڈر وہ ہیں، بھائی انہوں نے کہا کہ میرے لیڈر خالد مقبول بھی ہیں، میرے لیڈر مصطفیٰ کمال بھی ہیں، میرے لیڈر فاروق ستار بھی ہیں،
تو بہرحال اس سے تو انہوں نے یہ انکار کیا کہ اب ہم ایم کیو ایم میں ہی رہیں گے، اور انہوں نے مہاجر کے یعنی کہ ایم کیو ایم کے اس پہ کہا کہ اپنے جو یعنی کہ واٹس ایپ ہوتا ہے یا جہاں بھی آپ ایم کیو ایم کا لوگو استعمال کریں، یا انہوں نے اپنا بھی یہ کہا کہ جناب میں ایم کیو ایم کا لوگو استعمال کرتا ہوں یا پاکستان کا جھنڈا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا جو عوام کی اگر یہ قیادت کام نہیں کرے گی تو ان کا مختصر جائزہ یہ تھا کہ جناب پھر ہم ان کا بھی یعنی کہ ان کو پکڑیں گے یا ان کے گریبان پکڑیں گے، یعنی کہ جو احتجاج کا طریقہ ہے وہ اختیار کریں گے بہادر آباد جا کے بھی، اور پیپلز پارٹی کے خلاف احتجاجی سیاست کے لیے وہ یعنی کہ موٹیویٹ کر رہے ہیں مرکزی قیادت کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے، ایم کیو ایم پاکستان تو حکومت میں شامل ہے، حکومت میں پیپلز پارٹی بھی ہے، مرکز میں نون لیگ بھی ہے، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تو وہ لوگ یعنی کہ ایک آپ کا تسلسل کے ساتھ چلتے بھی رہے اور پیپلز پارٹی سے لڑتے بھی رہے۔ بھائی ماضی میں بھی ایم کیو ایم جو ہے ہمیشہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی بیساکھی کے دیتی تھی، اس کو کھڑا کرتی تھی، اس میں شامل بھی رہتی تھی حکومت۔ ماضی میں بھی متحدہ پاکستان کا یہی انداز رہا اور احتجاج بھی کرتی رہی۔ اب صرف فرق یہ رہ گیا کہ اب احتجاج نہیں ہوتا، جو ذاتیں ہو رہی ہیں اس پہ اب احتجاج نہیں ہو رہا، یعنی کہ جس طریقے سے ماضی میں ہوتا تھا۔ اب یہ ان کے جو دورے ہیں انیس قائم خانی کے، تو کیا اس کے یہ ہیں کہ اب وہ ایسی والی سیاست اختیار کریں گے، وہی جو ایم کیو ایم کا ایک طلوع امتیاز ہوتا تھا، یا کچھ یا پارٹی کے اندر اختلافات کی خلیج مزید بڑھ جائے گی۔ اب فاروق ستار بھی دورے پہ نکلے، اب فاروق ستار جو ہیں وہ بھی ایک مرکزی رہنما ہیں، وہ بھی قائد بن گئے تھے، ان کو اس سے ہٹایا گیا تھا، تو پھر وہ بعد میں ایک گروپ بن گیا تھا، نظریاتی گروپ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے فاروق ستار بھی نیو کراچی کی طرف نکل گئے اور کارکنان سے خطاب بھی کر رہے ہیں، اور فاروق ستار جو ہیں وہ گورنر کے آدمی ہیں، یعنی کہ گورنر کو ان کی حمایت حاصل ہے، اور یعنی کہ گورنر کی حمایت فاروق ستار کو حاصل ہے۔ تو ایک گورنر ایک پاورفل شخصیت ہے۔ اب وہ نیو کراچی میں بھی ایک جلسے سے خطاب کریں گے 1 نومبر کو، گورنر بھی آئیں گے نیو کراچی میں، اور ایک اپنا جو ایم کیو ایم کو فنڈ ملا ہے وفاق کی جانب سے اس کا افتتاح کریں گے۔ پھر شہر میں کام شروع ہو جائے گا ایم کیو ایم پاکستان کے مطابق۔ لازمی ان کو کام کرنا بھی چاہیے، تو یہ کوئی ایک اچھی بات ہوگی، مگر یہ جو ایک تنظیمی مسائل ہیں یہ اندر حل کرنے چاہیے تھے۔ یہ جائے کہ ٹاؤن کی سطح پہ انیس قائم خانی جا رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، تو اس میں عوام میں ایک اس طرح بھی کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہے کہ کیا قیادت کے خلاف چل رہے ہیں، کیا قیادت کے اگینسٹ کوئی بات چل رہی ہے۔ پھر فاروق ستار جہاں جا رہے ہیں تو وہ الگ جا رہے ہیں، یہ الگ جا رہے ہیں انیس قائم خانی صاحب۔ پھر کچھ کارکنان ایسے ہیں جو بڑے نامی گرامی، وہ دونوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے پروگراموں میں بھی۔ تو یہ سب صورتحال جو ہے ایک گمبھیر صورتحال تیار ہو گئی ہے۔ بہرحال ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کام کرے۔ ایم کیو ایم پاکستان میں اس طرح سے ماضی کی اگر وہ احتجاجی سیاست کرنا چاہتی بھی ہے تو وہ ایک دائرے میں ہو، آئین اور پاکستان کے مطابق ہو، شہر میں پھر سے ایسی نہ ہو کہ کوئی نفرت کی سیاست ہو۔ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر سندھی بھی ہے، بلوچ بھی ہے، مہاجر بھی ہے، پٹھان بھی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے اگر پیپلز پارٹی سے یہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، جو ماضی کا ان کا ایم کیو ایم کا ایک طریقہ وہ تھا سیاست، جس میں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی حکومت میں شامل بھی ہو جاتے تھے، آصف زرداری کو نامینیٹ بھی کر دیتے تھے صدر پاکستان کے لیے، اس کے بعد ایم کیو پیپلز پارٹی کو گالیاں بھی دیتی رہتی تھی، پیپلز پارٹی کے ہر کام پہ تنقید بھی۔ اب تو پیپلز پارٹی کو شہر میں اتنا زیادہ وہ کیا جا رہا ہے، لازمی انہوں نے بھی میئر اپنے منتخب کر لیے، میئر بقول ان کے کوئی کام نہیں کر رہا، انہوں نے بلدیات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ تو یہ تمام عوامل ہیں۔ جماعت اسلامی ٹاؤن میں ان کے چیئرمین کام نہیں کر رہے ہیں، وہ فنڈ لے رہے ہیں، تو اس کا بھی الزام پیپلز پارٹی پہ آ رہا ہے، یا تحریک انصاف کے لوگ ہیں تو ان کا ہی فنڈ لیے ہوئے ہیں، الزام پیپلز پارٹی پہ آ رہا ہے، حکومت ہے پیپلز پارٹی کی۔ اب یہ ہے کہ ایم کیو ایم والے پیپلز پارٹی کے خلاف
ماضی کی جو احتجاجی سیاست کا جو طریقہ کار تھا ویسے تو یہ نہیں کر سکیں گے. یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے، کیونکہ وہ احتجاج اب کراچی میں ویسے ہے کہ ہڑتال ہو گئی، ہڑتال ہو گئی، اور پھر پریشر ڈال دیا حکومت پہ 3 دن تک، جو تو وہ چیز تو نہیں چلے گی. بہرحال احتجاجی اگر سیاست کی طرف رخ کر رہے ہیں تو انیس قائم خانی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا احتجاجی اور مرکزی قیادت جو نہیں کر رہی احتجاجی سیاست کی طرف آج تک رخ، تو اس کی بھی کوئی مصلحت ہوگی، کوئی اس کی بھی حکمت عملی ہوگی. مگر اس سے ایم کیو کے کارکنان میں بدظنی اور بد اعتمادی پھیل رہی ہے، تو اس سے وہ اس کو دھونا چاہ رہے ہیں اس داغ کو. تو بہرحال آگے آنے والے دنوں میں ایم کیو کی جو مرکزی قیادت ہے ایم کیو پاکستان کے، اس میں اختلافات کی یہ خلیج مزید بڑھے گی. اور دوسری طرف ایک کارکنان کا جو ایک گروپ ہے دوسرا، جو ایک ویڈیو آئی تھی تو وہ بھی ایک چیلنج کر رہا ہے مرکزی قیادت کو. تو بہرحال ایسی ایک گھمبیر صورتحال تو پیدا ہوئی ہے، مگر بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو کیا ماضی کی وہی احتجاجی سیاست، وہی طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے یا اب کچھ اور ہو جائے گا. بہرحال ایم کیو پاکستان کے جو بڑے بڑے نامی گرامی رہنما تھے، جیلوں میں جو عمر قید کی سزا بھگت رہے تھے، وہ رہائی حاصل ہو رہی ہے ان کو. اب دیکھیں ان کو جو رہائی ہے وہ ایم کیو کی سیاست میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو آنے والا وقت بتائے گا. بہرحال ہم تو اس کوشش میں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایم کیو کی سیاست مثبت چلے اور مثبت راہ اختیار کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.